اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو ہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے جس کا ہے، جس کی سلطنت زمین ہے، میں ساری قدرت تو اس کے پاس ہے، تم اس کے کس کس قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یرسلو ارسلا یرسلو یرسلو پرند ارسالن، لیکن یہاں پہ یہ کے اوپر تو پیش ہے، تیسرے حرف کے اوپر پھر وہ زبر آ گئی۔ جب ایسی صورتحال فرشتے ہیں، تو یہ کلمہ جو چیز بھی مانگتے ہیں پیسیوائز یرسل اور زمین علیکما، تم دونوں پر، علا پر، کما تم دونوں، اے جنوں انس تم پر ارسال کیے گئے، جاتے ہیں یا جائیں گے، درندوں شواز جو بھی ہے، یہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ نہیں۔ وہ شواز کہتے ہیں آگ یا سورج کی وہ گرمی، جو چیز بھی مانگتے ہیں وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، اور زمین میں اس کے لیے بھی شواز کا کلمہ ہوتا ہے۔ شین، واو اور ذا سے یہ کلمہ نکلے گا، یس اور وزن بھی اس کا وہی ہے، اور شاذا یشوذ ناصارا ینس، میں جو بھی ہے، وہ اور شاذا یشوذ شوزن جو ہے یہ وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں غصے میں بھڑک اٹھنے کے معنی میں زمین میں ہوتا ہے۔ یرسلو علیکما، وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا، علیکما تم پر، شوازن اور درندوں من نارن، میں جو بھی من ہے، سے نارن آگ میں سے، یعنی آگ کا شعلہ بھیجے گا، ونحاسن فرشتے ہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں والارض اور اردو میں زمین بھی میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں چیز بڑی نحس ہے، یہی کلمہ ہے، یس منحوس ہے، اور درندوں یہی کلمہ ہے، میں جو بھی ہے، وہ اور اس کے ایک معنی فرشتے ہیں، اور وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں والارض اور زمین میں، ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصران، یس اور لا نہیں، تنتصران، انتصرا ینتصر انتصارن، اپنا بدلہ خود لینا، یا فرشتے ہیں وہ جو مدد چیز بھی آپ مانگتے کر ہیں لینا، والارض تو تم اور زمین میں، اپنی مدد آپ نہ کر سکو گے۔ بھاگنے کی کوشش کر دیکھو، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، درندوں یا دوسرے معنی میں نحوست چھوڑ دی جائے گی، فلا تنتصران، جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے، اپنے آپ کو نہ اس دھویں سے، نہ اس نحوست سے، جو چیز نہ بھی اس آگ مانگتے کے ہیں شعلے سے بچا سکو۔ ارض اور زمین میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس، اور پھر تم بتاؤ کہ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، وہ کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فرشتے ہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں والارض اور زمین میں، جب انشقت السماء، انشق، یس شقہ کہتے ہیں پھٹ جانے کو، میں جو بھی ہے، فَإِذَا انشقت السماء، سما چونکہ مؤنث ہے اس لیے آخر پہ کلمہ تا آ گیا جس کے اوپر جزم ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ سما کی سین سے ملان کر پڑھنے کے لیے اس کے نیچے زیر لگا دی، کیونکہ اس کے اوپر بھی جزم ہوتی، پہلا حرف بھی نہیں بولا جانا، لام بھی نہیں بولا جانا، اور سما کے اوپر جزم تھی، اس کو اس کے ساتھ صرف پرونونس کرنے کے لیے نیچے زیر لگا دی، ورنہ یہ تو بولے نہیں جانے تھے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، پس کانا کا مطلب ہونا، اور کانت چونکہ یہ مؤنث ہے سما اس لیے آ گیا کانت، تو یہ آسمان ہو جائے گا وردتن، وردہ جو ہے سرخ رنگ کو بھی کہتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ اس کے معنی گلابی رنگ ہے، گلاب کا جو رنگ ہوتا ہے وہ، قدہان، کاف کی طرح
اور دہان جو ہے دہنا یا دہانو، دہن کہتے ہیں تیل کو. یا تیل کے نیچے جو چیز تلچھٹ بیٹھ جاتی ہے، یہ تلچھٹ کہتے ہیں جو چیز مایا کے نیچے بیٹھ جائے اسے تلچھٹ کہتے ہیں. تو تیل کے نیچے جو بیٹھ جاتا ہے وہ تیل کی تلچھٹ ہوگی، اس کے لیے بھی کلمہ دہان استعمال ہوتا ہے. یہ بھی عربی مبین میں استعمال ہونے والا کلمہ. فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو یہ آسمان ہو جائے گا گلابی رنگ کا، کالدہان، جس طرح کے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. تو پھر کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور سرخ رنگ کا ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آسمان جس طرح نظر آ رہا ہے اس طرح نہ رہے گا. یہ مغرب کے وقت شفق جو چھا جاتی ہے اس رنگ کا ہو جائے گا اور گہرا ہوتے ہوئے اس طرح ہو جائے گا جس طرح تیل کی تلچھٹ ہوتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، اس وقت جب آسمان بھی پھٹ جائے گا اور تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، جس کو لوگوں نے لکھا لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس وقت تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ، پس یومئذٍ، یوم دن، ذن اس دن، یعنی پھر اس دن، لا یسأل، لا نہیں، یسأل، سأل اس نے سوال کیا، یسأل وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا. لیکن یہ کلمہ یا کے اوپر پیش اور حمزہ کے اوپر، تیسرے کلمے کے اوپر وہ آ گئی، حرف کے اوپر آ گئی ہے زبر، تو یہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہوگا. لا یسأل، نہیں سوال کیا جائے گا، ان کے متعلق، ذنبہ، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، اور ذنبہ اس کے گناہ. ہی جو لگ گیا ہے یہ تو ضمیر ہے، یہ معرفہ ہوتی ہے. ذنب کا کلمہ اسم ہے لیکن نکرہ ہے. پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے. ان ذنبہ، ان کے ذنب سے، ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا. انسن، کسی بھی انسان سے، ولا جان، کسی جان سے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. لا یسأل، اس دن تو خود شہادتیں ان کے جسم دے دیں گے اور ان گواہیوں کی بنیاد پر ان کے اعمال کو تول دیا جائے گا، پھر دیکھ لیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں گروہ، اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. اس دن پتہ چلے گا. یعرف، اس کے اندر وہ پورے معنی آ جائیں گے آیت نمبر 41 میں. یعرف، وہ پہچانے جائیں گے. عرفہ یعرف ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کے اوپر پیش آ گیا ہے یا اور را کے اوپر زبر آ گئی، تیسرے کے اوپر زبر آ جائے تو یہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے. پہچانے جائیں گے. المجرمون، مجرم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. واؤن جمع کی علامت اور شروع میں لگے الف لام. سارے کے سارے اس میں جنس ہے، وہ مرد بھی اور عورتیں بھی، ہر کوئی، حضرت آدم سے لے کر نبی قیامت تک کے لیے آنے والے سارے مجرموں پہچانے جائیں گے. بِسِیمَاهُمْ، یہ کلمہ سیما اس میں ذات ہے، علامت یا نشان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد لیا جاتا ہے چہرہ، کیونکہ کسی بھی انسان کی علامت اور اس کا نشان اس کا چہرہ ہوتا ہے. یہ فلاں ہے، یہ اس کا چہرہ ہے. ویسے سما کا مطلب نشان یا علامت ہے. اونچا ہونا بھی اس کے معنی ہے. سما، یسما،
سما یسمو بھی استعمال ہوتا ہے، اونچا ہونا، نام رکھنا، لیکن یہاں پر اس کے معنی سین واو میم سے نکلنے والا یہ کلمہ مراد چہرہ، ہم ان کا، ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے، یعرف المجرمون بسیماہم، چہرے پہ لکھا ہوگا کہ یہ آدمی کیا کیا جرم کر کے آیا ہے۔ تو فیوخذ، پس یوخذ، یہ بھی کلمہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہو گیا، معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا، کیونکہ علامت مضارع کے اوپر پیش اور تیسرے حرف کے اوپر خا کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ یوخذ، وہ پکڑے جائیں گے، اخذ یاخذ ہوتا ہے نا، اخذ یاخذ اخذن، اخذ کرنا، پکڑنا، اردو میں استعمال کرتے ہیں لینا، یہ چیز میں نے فلاں جگہ سے اخذ کی ہے، فلاں جگہ سے لی ہے، تو اخذ کرنا، لینا، پکڑنا، گرفت کرنا۔ فیوخذ، وہ پکڑے جائیں گے، بالنواسی، یہ کلمہ با جمع نواسی سے مل کر بنا ہے، نواسی کلمہ نون صاد واو سے نکلے گا۔ نسا ینسو، نسا ینسو کہتے ہیں پیشانی کو، اس نسا اس نے پیشانی کے بال سے پکڑا، اور ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو، ناسیہ کی جمع ہے نواسی، بن نواسی، ان کی پیشانیوں سے پکڑا جائے گا، والاقدام، اور پاؤں سے، یعنی پیشانی کے بالوں سے اور اس کے پاؤں سے پکڑ کے انہیں گرفت کر کے لے جایا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام، انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہذی جہنم، وہ گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جائیں گے نا، ہذی جہنم، یہ ہے وہ جہنم، اس وقت فرشتے کہیں گے ہذی جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی، جو کہ یکذب، کذب یکذب، وہ جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا، بہا، اس کے متعلق، المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق مجرم جھٹلاتے تھے۔ مجرم کی جمع ہے مجرمون، اور الف لام لگ گیا برائے جنس، سارے کے سارے مجرم، مرد بھی اور عورتیں بھی اور ہیجڑے بھی، ساری نسلیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے اشخاص، سارے کے مجرم جو ہیں، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یطوفون، طواف کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی کے گرد چکر لگانا، واو جمع کی علامت ہے۔ یطوفون، وہ طواف کریں گے، بینہما، بینہا، بینا درمیان میں، ہا اس کے درمیان، وہ بین حمیم، اس کے درمیان یعنی جہنم کے درمیان، جہنم چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا آیا ہے، بینہا، اس جہنم کے درمیان، وہ بین حمیم، حمیم کہتے کھولتا ہوا پانی، کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، وہ اس وقت اس کا طواف کریں گے، اس میں جائیں گے آنن، آنن کا کلمہ ہماری زبان میں ویسے استعمال نہیں ہوتا، الف نون اور یا سے یہ کلمہ نکلے گا، انا یعنی ان، اور آنن کی جمع کی مؤنث ہے، آنن تو مذکر کے لیے آتا ہے، اور آنیتن مؤنث ہوتی ہے اس کی، فاعل کے وزن پر صفت ہے، یہ وزن فاعل کا ہے لیکن صفت آنن فاعلن، لیکن اس کے معنی قریب ہونا اور انتہائی قریب ہو جانا،
بین حمیم آن، جب وہ انتہائی قریب گرم ہو جائے گا، بہت قریب ہو جائے گا، اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، یطوفون بینہا و بین حمیم، وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا میں کس طرح تم نے رکھا ہے اللہ نے، کون کون سی ہے وہ نعمت جو تم کو نہیں دے رکھی؟ پھر اس دن کیا کرو گے؟ آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ والے ہیں، وہ اور لام کے لیے من جو یا کون، وَلِمَنْ اور ان کے لیے جو خافا جو ڈر گیا، خافا یا خافو، خوفن خافا وہ ڈرا، مقام ربی اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے جو ڈرتا تھا، جسے فکر آخرت لاحق ہو گئی تھی، کیا منہ لے کر اس کے حضور جاؤں گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جو رب کے مقام سے ڈر گیا، جنتان اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ جنت اور الف اور نون کا اضافہ ہوا، اور الف اور نون کا اضافہ یہ تو مثنیٰ کی علامت ہے، ایک جنت نہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب آگے جا کے 2 اور کا تذکرہ ہوگا۔ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، اسے فکر آخرت لگ گئی ہے، کیا منہ لے کر اس کے پاس جاؤں گا، تو وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے، رب سے ڈرتے ہوئے، یعنی تقوی کی روش کو اپنا لیتا ہے، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو فکر آخرت کو پال کے تقوی کی روش کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، 2 باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ انعامات جو تمہیں ملنے والے ہیں، جب دوسروں کو مل رہے ہوں گے، بتاؤ اس وقت تمہاری کیا حالت ہو؟ ذواتا افنان، زو زی ہم نے پڑھا ہے نا، جس طرح زی شان اردو میں کہتے ہیں، والے کے لیے شان والا، زو کے معنی بھی والا ہوتا ہے۔ ذواتا وہ دونوں ہی ہوں گے، کیونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ذواتا الف کا اضافہ ہوا، یعنی وہ دونوں ہوں گے افنان، افنان کہتے ہیں جس کے درختوں کی شاخیں گنجان ہوں، گھنی ہوں۔ افنان افنانین دونوں کلمات استعمال ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ آتے ہیں۔ افنان کہتے ہیں بس وہ جن کی شاخیں گنجان بھی ہوں، گھنی ہوں، سرسبز ہوں، ہری بڑی ڈالیوں سے بھرپور، یعنی وہ جو 2 باغ ہیں ہری بڑی ڈالیوں سے بھرپور ہیں۔ ذوات افنان ہری بڑی ڈالیوں سے بھرپور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اے جن و انس تم جھٹلاؤ گے؟ فیہا ان دونوں باغوں کے اندر، فیہما فی میں ہما، ہما کہتے ہیں نا 2 کو، 2 مذکر ہو یا 2 مؤنث ہو، یا 1 مذکر اور 1 مؤنث عدد میں 2 ہو جائے تو ہما ہی آتا ہے، لیکن فی کی وجہ سے، یہ کی وجہ سے ہے کے نیچے زیر آ گئی، فیہما ان دونوں کے اندر، یعنی دونوں باغوں میں، عینان، عینان عین کہتے ہیں چشمے کو، عینانی الف نون کا اضافہ ہو گیا، اور الف نون تو مثنیٰ کی علامت ہے، تو عینانی 2 چشمے، ان دونوں کے اندر 2 چشمے ہیں، تجریان جو جاری ہیں، ایک کے لیے جاری آ جائے گا جاریان،
یہ کے بعد الف اور نون کا اضافہ ہو گیا تو تجریان جو جاری. اللہ اکبر. یہ تصویر کشی دیکھیے کہ آخرت کے اندر جو باغ بھی ملنے ہیں اس کی ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ باغ بھی گھنے سرسبز ڈالیوں والے. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اور اس کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. کیا کرو گے جب دوسروں کو مل رہے ہوں گے اور تمہیں نہیں ملیں گے. صرف اتنا نہیں ہے، فیہما، ان دونوں باغوں کے اندر، فی میں، ہما، ان دونوں کے اندر جو قریب ترین اسم آیا ہے یعنی جنات، ان دونوں باغوں کے اندر من کل فاکہۃ، من سے کل، سارے کے سارے، فاکہۃ، مزیدار پھل ہوں گے، لذیذ پھل ہوں گے. فاکہہ کہتے ہی لذیذ پھل کو ہیں. زوجان، جوڑے جوڑے کی صورت میں ہوں گے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی. وہ جو دنیا میں تم نے کہا ہے نا کہ یہ ملے وہ بھی ملے گا، اور جو رب نے وہاں لگا رکھا ہے وہ بھی ملے گا. انار تو ہوگا جو ہماری طرح کا ہی ہوگا شکل سے، لیکن وہاں جو ملے گا وہ اللہ کا لگایا ہوا خاص پھل ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. متکئین، ویسے یہ تو کلمہ کئی دفعہ آیا ہے. اصل کلمہ اگر ڈکشنری سے نکالیں گے واو، کاف اور حمزہ سے نکلے گا. وقع یوقع او وقعن، سامع یسمع سمعن، یہ اس کا باب ہے. تو کلمہ تو واو، کاف اور حمزہ سے ہی تھا، لیکن قرآن حکیم میں استثنائی صورت ہے، یہاں پہ تے سے آ گیا ہے. واو کی بجائے واو کو تا میں بدل دیا گیا ہے. تقع یا تقعو، تقعن، کسی چیز کا سہارا لینا، جسے ہم کشن بھی کہتے ہیں، تکیہ کہتے ہیں. اردو میں بھی تکیہ یہیں سے بنا ہوا کلمہ ہے. ثلاثی مجرد میں لفظ واو جو ہے تو تا میں تبدیل کر دیا گیا ہے. توقع یا توقع، توقعن، بتکلف سہارا لینا، باقاعدہ سہارا لینا. اور قرآن حکیم میں اس کے لیے ایک اور بھی جمع کلمہ استعمال ہوا ہے، ہیا عصا یتوکا علیہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں. جس چیز پہ بھی سہارا لیا جائے، وہ ڈنڈا ہو، وہ تکیہ ہو، وہ کشن ہو، تو گویا کشن لگائے ہوں گے علی فروشن، بچھونوں پر. زمین پر بچھائی والی چیز، آنے والی چیزوں کو بچھونا کہتے ہیں. علی فروشن بطائنوہا، بطائن، بتانا کی جمع ہے بطائن. بتانا تن کہتے ہیں کہ زمین پر بچھائے جانے والی جو چادر ہے اس کے دو استر ہوتے ہیں. ایک اوپر والا استر ہوتا ہے، اوپر والی تہ جو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور نیچے والی موٹی تہ، تاکہ زمین کی سختی نہ محسوس ہو. تو وہ استر والی ہوگی، بچھانے والی چادر کے نیچے کی تہ جو ہوگی وہ موٹی ہوگی. من استبراق، من استبراکن، استبرق کہتے ہیں کم خواب کو. جو موٹا ریشم ہوتا ہے نا، موٹے ریشم کا نیچے والا استر ہوگا، اوپر والے کیا خوبصورت ہوگی اندازہ لگائیں. جو نظر نہیں آنا، نیچے جو ہونا ہے اس نے کم خواب کا ہونا ہے. وہ اور جنا، جنا کہتے ہیں، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. جنا کہتے ہیں
जना यजनी जनियन, जना यजनी दरख्त से फल का चुनना भी होता है और फल से दरख्त का लगा होना, तैयार फसल को भी कहते हैं। वह जना जन्नतैनी, इन दोनों बागों के तैयार फल हैं दानिन, दानिन कहते हैं झुके हुए को, फलों के बोझ से वो झुके होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जन्नती लोग ऐसे फर्शों पे तकिया लगाकर बैठे होंगे, मुत्तकीन अला फुरशिन बताइनुहा, जिनके अस्तर दबीज यानी मोटे, रेशम यानी कमख्वाब के होंगे, और बागों की डालियां फलों से झुकी पड़ी होंगी। जन्नतैन दानिन, वो झुकी होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, देखिए यह तस्वीर के वहां पे क्या क्या मिलने वाला है। फीहिन्ना, फी में हिन्ना उनमें, इन दोनों बागों में, फीहिन्ना उन बागों में, कासिरातु, कासिरा कहते हैं झुकाने वाली, फाइल के वजन पे, कासिरातु औरतें होंगी, लड़कियां होंगी झुकाने वाली, अतर्फी, अतर्फ कहते हैं पलक को, अतर्फ अपनी पलकों को, यानी कासिरात तर्फी, कासिरात नकरा है, अतर्फ जो है वो मारफा है, अलिफ लाम के साथ आया है, तो अपनी पलकों को झुकाने वाली यानी शर्मीली। फीहिन्ना उनमें होंगी, कासिरात तर्फी यानी शर्मीली निगाहों वाली लड़कियां होंगी, लम यतमिस हुन्ना, लम नहीं, यतमिस ये तो फिर मुजारे की अलामत है, और हुन्ना जो आखिर पे आ गया है उन औरतों के लिए आ गया, मुन्नस के लिए आ गया, बाकी रह गया कलमा तामासा। तामासा यतमुसु भी आता है, तामासा यतमुसु अगर नसरा यंसुर को वजन हो तो, लम यतमिसु, ये तामासा यतमिसु फेल ये आ गया, दरबा यदरिबु, हुन्ना लम यतमिसु हुन्ना, तामासा यतमिसु कहते हैं छूने को, मुबाशरत करने को, नहीं छुआ होगा, नहीं उनसे मुबाशरत की होगी, हुन्ना उन लड़कियों से, इंसुन किसी इंसान ने, कबलहुम उनसे पहले, इन जन्नतियों से पहले किसी इंसान ने उन्हें छुआ नहीं होगा, वला जान और ना ही किसी जान कहते हैं जिन को, ना किसी जिन ने उन्हें छुआ होगा। गोया औरतें जो वहाँ मिलेंगी उनकी बताई कि नेमतों के दरमियान शर्मीली निगाहों वालियां भी होंगी, जिन्हें इन जन्नतियों से पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ ना होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस अपने रब के किन किन इनामात को तुम जुटलाओगे, ना मान के देखो क्या खसारा कर रहे हो, सोचो जरा इस बात पे। ले आओ ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत पर। गुनाह करने के लिए जितनी चीजें हो सकती थी, जो आदमी बगावत करता है, उन सब के हवाले से कहा कि ये चीजें तुम्हें वहां पे मिलने वाली, और होंगी भी कैसे। एक तो शर्मीली, कमवारी का अन्नहुन्ना, काफ की तरह, अन्ना बेशक, हुन्ना इस तरह के जिस तरह वो हों, अल याकूत जिस तरह वो हीरे हों, वो याकूत होंगी, वल मरजान और मरजान सिपियों के अंदर जो मूंगे होते हैं, मोती होते हैं, वो होंगी। जैसे हीरे और मोती, अपने रब की किन किन नेमतों को तुम जुटलाओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
حل آیت نمبر 60 حل کیا جزاء الاحسان جزا کا کلمہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں جزاء الاحسان احسان کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن جزا نکرہ ہے الاحسان معرفہ ہے کیا احسان کی جزا جزاء الاحسان ہی کہا کہ کا اضافہ کریں گے احسان کی جزا ہے الا الاحسان کیا احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی کوئی ہوتی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ احسان کی پھر جن و انس اپنے رب کی کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کیا ہو سکتا ہے آلَاءِ رَبِّ وَمِن دُونِهِمَا دو تو وہ ہوں گی نا جنتیں جن کا بھی تذکرہ کیا ہے وَمِن اور من سے دونہما دون سوائے احسان کی ان دونوں مؤنث یعنی ان دونوں جنتوں کے علاوہ ہوں گی جنتان دو جنتیں اور ہوں نیکی اور کیا ہو سکتا ہے ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کی نعمتیں ہی اتنی زبردست ہیں احسان کی ان دو کے علاوہ دو نعمتوں والے اور باغ ہوں گے نیکی مدحامتان آلَاءِ رَبِّ اللہ دال ہاں میم سے یہ کلمہ نکلے گا یہ بھی ہماری زبان میں نہیں موجود احسان کی جزا اور آخر پہ مدہمہ کے بعد گولتے کے بعد الف اور تا کا الف اور نون کا اضافہ کر دیا جس سے مراد مثنیٰ تثنیہ عدد میں دو ہوتا ہے مدہمہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جو سرسبز ہو شاداب ہو اس کی جو سبزی ہے وہ اتنی زیادہ ہو احسان کی سیاہی مائل کی جزا یعنی گہرے سبز رنگ کے باغ ہوں گے سیاہی مالک کی سبز دو باغ ہوں گے مدہامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گھنے سرسبز شاداب باغ ہوں گے اپنے رب کی کن کن احسان کی جزا فیہما ان دونوں میں ہوں گے عینان ان دونوں کے اندر بھی دو دو چشمے نیکی اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ چشمے کیسے ہوں گے نداخاتان نداخہ کہتے ہیں نون داد اور خا سے نکلے گا نداخن فعالن احسان کی جزا فعالن یہ مبالغے کا وزن ہے بہت زیادہ قوت سے پھوٹ پڑنے والے یعنی یوں سمجھے کہ وہاں پہ فوارے لگے ہوں یہ جو وہاں تو بہرے ہوں گے اور یہ چشمے جو فوارے بنے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا احسان کی جزا دونوں باغوں میں دو دو چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے نیکی اور کیا اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے آلَاءِ رَبِّ کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے فیہما ان دو کے اندر بھی ہوں گے فاکہۃ لذیذ پھل ہوں گے احسان کی جزا لذیذ تو اور بھی بہت پھل ہوں گے عربوں کو خاص طور پر نخل کہتے ہیں نیکی اور کیا ہو سکتا ہے کھجور کے درخت بھی ہوں گے وہاں پر والرمان اور وہاں پہ انار بھی ہوں گے ان میں بکثرت پھل مزیدار مزے والے پھل ہوں گے اور کھجوریں اور انار ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نیکی اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے آلَاءِ رَبِّ فِيهِنَّ فی میں ہنہ ان میں یعنی ان دو باغوں کے اندر بھی خیرات احسان کی جزا
خیرات خوبصورت نیکی خیرات خیر اردو میں کہتے ہیں نا، لیکن چونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے عورتوں کے لیے، وہاں فیہن ان کے اندر ہوگی خیرات راشدی ہوگی جن کو خوبصورت عورتوں کو، اور احسان کہتے ہیں خوبصورت کو۔ احسان کی جزا ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں۔ نیکی اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہوں گی۔ احسان کی جزا اصل کلمہ ہے جس کے آنکھ کی خوبصورتی اپنی سفیدی اور سیاہی کے اندر بہت واضح ہو، دور سے خوبصورت آنکھ جو نظر آ جائے، بڑی آنکھ۔ اصل میں ایک کے لیے کہتے ہیں احورن، مونس کے لیے، اور اس کی جمع ہے حوراء۔ احسان کی جزا حوراء اور حورن، یہ ان عورتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جن کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی۔ مقصورات، وہ خوبصورت آنکھوں والی عورتیں، مقصورات جن کو رہائش دی گئی ہوگی جو کہ وہاں پہ بند ہوں گی، فی الخیام، احسان کی جزا فی میں الخیام، خیموں کے اندر ٹھہرائی ہوئی ہوں گی۔ نیکی یہ بھی کیونکہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ جو لوگ مخاطب ہوتے ہیں ان کے قریب ترین کلمہ استعمال کرتا ہو، اس وقت خیموں میں رہتے تھے لیے خیام ہوں گے، لیکن اصل میں قصروں میں رہتی ہوں گی۔ احسان کی اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہری ہوئی حوریں، دیکھیے فیہن اور کیا ہوں گی خیرات، خیرات خوبصورت عورتیں، حسان خوبصورت عورتیں، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہوں گی جو خیموں میں ٹھہرا دی گئی ہے۔ احسان کی جزا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اشتیاق دلا رہے ہیں۔ نیکی اور کیا ہو سکتا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی آنکھ کی خیانت کرتے ہو؟ کیا کچھ ہم نے تمہارے لیے بنا رکھا ہے دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے اندر، بس اس خیانت سے بچ جاؤ تاکہ تمہیں احسان کی جزا ملے۔ لم یتمسہن، لم نہیں، نیکی اور کیا یتمسو ہے، تمسا یتمسو، ضربا یضربو، آلاء ربی ہن، ان سب عورتوں کو نہیں چھوا ہوگا، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ ہی کسی جن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا ہو سکتا ہے؟ پس آلاء ربی، کس کے متعلق؟ ای کون سی ہے؟ آلائی نعمتوں میں سے، ربکما جو تمہارے رب کی ہیں، تکذبان تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ احسان کی جزا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ متقین، نیکی اور کیا ہو سکتا؟ متقین وہی کلمہ بھی، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ربی، متقین اس میں فاعل ہے اور جمع ہے متقین، وہ ایک نہیں، یعنی جمع کی علامت۔ احسان کی جزا متقین، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ کشن لیے ہوئے ہوں گے، علی رفرف، کیا ہو سکتا ہے؟ بچھونے پر، خضر ربی، سبز رنگ کے ہوں گے وہ عبقریین، عبقری کہتے ہیں نادر کو۔ احسان کی جزا عبقری کہتے ہیں جو حیرت انگیز کو، عبقری کہتے ہیں خوبصورت کو، اور کیا ہو سکتا؟ عبقری کہتے ہیں نفیس کپڑے سے تیار کیے ہوئے کو۔ حسان بہت ہی خوبصورت، حسان بہت ہی خوبصورت، اللہ وہ جنتی سبز قالینوں پر
وہ جو زمین پہ بچھونا ہوگا، وہ جو قالین ہوں گے، وہ سبز رنگ کے قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تبارک، احسان کی جزا کا بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی فائدہ مند ہے، بڑا ہی نفع بخش ہے۔ اسم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ربی کا، تمہارے رب کا، تمہارے رب کا نام بڑا فائدہ مند ہے، ذی والے، الجلال جلال والے، والاکرام اور عزت والے۔ تمہارے احسان کی جلیل و کریم رب کا نام بھی بڑی ہی برکت والا ہے، بڑا ہی نفع دینے والا ہے، بڑا ہی فائدہ دینے والا ہے۔ اس کے نام کی مالا جپو، اس کے نام کا واسطہ دے دے کر اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ ربی، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام